السلام علیکم ناظرین، ٹیچرز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علیم تملی۔ ناظرین، آج میں آپ کو ملوانے والا ہوں گجرانوالہ کی مشہور معروف شخصیت جو ہے جناب خرم دستگیر صاحب۔ ان سے میں چند ایک سوالات کروں گا کہ ان کا کیا اس پر رد عمل ہوگا۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پہلے ملتان میں جلسہ ہوا ہے تو جس میں حکومت نے اس کو روکنے کی ناکام کوشش کی ہے، تو اب 13 دسمبر کو لاہور میں ہو رہا ہے، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اجازت نہ دی تو کیا کرے گی پی ڈی ایم؟ اگر اجازت دے دی یا بعد میں کیس کیے تو اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ جی، حکومت کا رد عمل اب وہی ہے جو گجرانوالہ میں بھی تھا۔ انہوں نے پوری کوشش کی اس جلسے کو روکنے کی بھی، جو 16 اکتوبر کو تقریباً 6 ہفتے پہلے ہوا تھا۔ وہی طریقہ کار استعمال کیا گیا کہ ہمارے جو کارکنان تھے انہیں ہراساں کیا، گرفتار کیا، ہماری جو کارنر میٹنگز تھیں ان کو تل پٹ کیا، تالے لگا دیے، اور ہمارے اوپر یہ کووڈ کے پرچے دیے بڑی تعداد میں، یہاں تک کہ آخری دن جو ہے وہ کنٹینر بھی لگا دیے۔ ملتان میں بھی دیکھنے میں آئے کنٹینر۔ یہاں ہم نے عدلیہ سے رجوع کیا، عدلیہ نے ہماری مدد کی، لیکن پھر بھی کنٹینر جو ہے وہ ہم نے ہٹائے عدلیہ کے فیصلے کے بعد۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے انہوں نے ملتان میں بھی استعمال کیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہاں ہم نے باقاعدہ طور پر اجازت حاصل کی تھی انتظامیہ سے۔ اب لاہور میں وہ کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے لیکن ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں۔ مقصد حکومت کا یہی ہے کہ بے یقینی پیدا کرنا، اور سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں اور پی ڈی ایم کے کارکن ہیں جو لاہور میں ہیں ان کو تو روکنا مشکل ہے، لیکن جو عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے، بجلی کے بل کے ہاتھوں پریشان ہے، آٹے کی قیمت کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے بچوں کی فیس کے بارے میں پریشان ہے، بے روزگار کے بارے میں پریشان ہے، اس عام آدمی کو ڈرایا جائے، چاہے وہ کنٹینر کے ذریعے، چاہے انہیں یہ فیل ہو۔ اس لیے وہ بار بار دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی ہم پرچے کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لاہور کے جلسے میں، یہاں بھی جو انہوں نے یہی کوشش کی تھی کہ جو عام آدمی ہے، عام ہمارا شہری ہے، ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو پی ڈی ایم کے جلسے کے ذریعے احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہ اس جلسے میں نہ آئیں۔ لیکن میرا یہ یقین ہے کہ گجرانوالہ میں بھی انہوں نے بڑے پرچے کیے تھے، اللہ کے کرم سے ہم نے وہ بھگتے ابھی بھی بھگت رہے ہیں۔ لاہور میں بھی ایسے کریں گے، لیکن اصل مقصد یہ ہے جو ہمارا پورا ہوا کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا لاہور میں 13 دسمبر کو۔ سر، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گجرانوالہ کی آبادی 28 سے 30 لاکھ یہاں لوگ رہتے ہیں، لیکن اس علاقے کو، اس شہر کو مطلب یونیورسٹی سے محروم رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، محروم بالکل بھی نہیں رکھا گیا۔ گجرانوالہ میں ادارے موجود ہیں، ابھی بھی مختلف پوسٹ گریجویٹ لیول کے ادارے موجود ہیں۔ شہر میں رہنے والوں کو کم معلوم ہے، لیکن ایک رچنا انجینئرنگ کالج بڑے عرصے سے موجود ہے، پنجاب یونیورسٹی کا ایک کیمپس موجود ہے، 2011 سے میڈیکل کالج بھی موجود ہے۔ تو بہت ساری پوسٹ گریجویٹ جو ہیں، جو فیسلٹیز تھیں وہ موجود ہیں۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ڈیمانڈ ہے کہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ 2012 میں غالباً، اگر میری میموری درست ہے تو باقاعدہ طور پہ میں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی کروایا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ اس معاملے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے، جو گورنمنٹ کالج ہے سیٹلر ٹاؤن کا، بوائز کا، کہ وہاں ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو کیا جائے، لیکن پھر یہی ہوا کہ نہیں جی ادارہ نیا بننا چاہیے، اس کے لیے جگہ کی تلاش۔ تو مینلی تو ہمارا کوشش یہ تھی کہ گجرانوالہ میں، میری نظر میں ایز نمائندہ ہونے کے ناطے، اگر ہم نے یونیورسٹی قائم کرنی تو اسینچلی 2 چیزوں پر اس کو محیط ہونا چاہیے۔ ایک تو باقاعدہ طور پر ہمیں جو اگر رچنا کالج کو ہم ادھر شفٹ کریں، اور انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے اور جو ٹیکنیکل لیولز کے اوپر ڈپلوما ہونا چاہیے وہ ان کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہاں مینجمنٹ کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ وہ کاروباری شہر ہے تو لوگوں کو مینجمنٹ اور اکاؤنٹنگ کی جو ہے بہت زیادہ تعلیم ہونی چاہیے یہاں۔ تو یہی اسی لیے جو ہم نے یونیورسٹی جس کا اپروول کروایا تھا اس کا نام بھی یہی تھا کہ یونیورسٹی آف اکنامک مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب کوئی سیاسی حالات بدلتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کریں گے، کیونکہ
جو دوسرے بڑے ایجنڈے تھے گوجرانوالا کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے، وہ ہم نے اپنے دور میں مکمل کر دیے تھے۔ یہ ایک یونیورسٹی کا ایجنڈا ہے۔ دوسرا جو ہم نے میڈیکل کالج کے ساتھ ایک 500 بستروں کا ہسپتال بنایا تھا، وہ نامکمل پڑا ہے، وہ ایک ایجنڈا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایجنڈا جو جڑا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہم نے سرجیکل ٹاور بنانا تھا، کیونکہ جہاں سرجری کی جو فیسلٹیز ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں لیکن فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے، اور اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو انشاءاللہ فوری طور پر عمل درآمد کرائیں گے اس کے اوپر۔ سر حکومت کیوں اس پر عمل درآمد نہیں کروا رہی، یا ان کا فوکس نہیں ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جیتے نہیں ہیں یہاں سے، پی ٹی آئی کی ایک بھی سیٹ یہاں سے نہیں گئی ہے؟ جی سارے الحمدللہ وہ سارے نون لیگ کے جتنے بھی ہمارے رہنما کھڑے تھے سارے سلیکٹڈ ہوئے ہیں، تو یا اسی وجہ سے تو نہیں حکومت یہ بھاگ رہی ہے یہاں سے کام کرنے سے؟ جی نہیں، دو تین باتیں ہیں اس میں۔ بلا شبہ ایک ضروری عنصر ہے کہ ضلع گوجرانوالا میں قومی اور صوبائی اسمبلی جو کی تمام نشستیں جو تھیں، 14 صوبائی اسمبلی کی اور 6 قومی اسمبلی کی، وہ تمام کی تمام اس ضلع کے شہریوں نے بڑی ہمت کے ساتھ نون لیگ کو دی ہیں۔ اس دن الیکشن کے روز جو ہے ہمارے بھائی اور بہنیں جو وہاں موجود تھے پولنگ اسٹیشن پہ، انہوں نے بڑے جرت کے ساتھ روکا ہے دھاندلی کو ہونے سے۔ اب حکومت کو یہ خار ضرور ہے کہ ایک بڑا ضلع اور ڈویژن جو ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ میری نظر میں اہم یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ ترقی دشمن پارٹی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ سڑکیں نہیں بننی چاہیے، یہ وہ پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ ترقی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ ایک خاص نظر سے دیکھیں، انہوں نے خیبر پختونخوا میں اس ایجنڈے پر عمل بھی کیا ہے۔ ان کو ترقی کرنی نہیں آتی، ان کو پروجیکٹس بنانے نہیں آتے۔ انہوں نے وہاں جا کے آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو کوئی ہسپتال نہیں بنائے، انہوں نے کوئی نئے تعلیمی ادارے یہاں یونیورسٹیاں قائم نہیں کی۔ تو نئے ادارے بنانا، تعمیر کرنا جو ہے یہ ان کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ تخریب کے لوگ ہیں، یہ توڑ پھوڑ کے لوگ ہیں اور اس میں خوش ہیں۔ دکھ یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہونے کے بعد یہ جو تخریب ہے یہ اب پاکستان کے تمام اداروں تک پھیل گئی ہے، اور ہمیں پارلیمان میں بھی تخریب نظر آتی ہے، ہمیں جو صوبوں کے درمیان تعلقات ہیں ان میں تخریب نظر آتی ہے، ہمیں جو بہت کروشل انفراسٹرکچر پروجیکٹس تھے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے، وہ انہوں نے روک دیے ہیں، کیونکہ یہ جو ایک ویژن تھا نواز شریف کا ملک کی ترقی کا، صرف نواز شریف کے بغض میں یہ اس کے مخالف ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ چلا سکے۔ اب تو خیر آپ کے ناظرین کے لیے لطیفہ ہے، یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک ہی پروجیکٹ بڑا بنایا ہے جو پشاور کی بی آر ٹی ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کئی دفعہ اس میں آگ لگ گئی، اور پھر بالآخر جو ہے پشاور کے شہریوں کو اس کی بس کو دھکا لگانا پڑ گیا۔ تو اس طرح دھکوں سے تو حکومتیں نہ چلی ہیں نہ چل سکتی ہیں۔ سر میرا آپ سے ایک پرسنل کوشچن ہے کہ آپ ہمیں ایک زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس دن آپ بہت زیادہ خوش ہوں۔ جی میں خوش تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور یہ ابھی واقعہ ہوا جو 2018 کا انتخاب تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ تھا، کیونکہ جس قسم کے مشکل حالات کا ہم نے سامنا کیا اس دن، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہی تھا کہ اور گوجرانوالا کے شہریوں کی محبت تھی، میرے ذاتی طور پر بھی اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی، کہ مجھے ایک دفعہ پھر پارلیمان میں جانے کا موقع ملا۔ اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شہری کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا کہ اس کے جو ساتھی شہری ہیں، بہنیں اور بھائی جو ہیں، اس کو اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کریں۔ تو لہٰذا میں اس کو ایک واقعہ نہیں کہہ سکتا، اب بڑے عاجزی سے کہوں گا یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے، لیکن یہ جو گوجرانوالا کی نمائندگی کرنا پارلیمان میں میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں ہمیشہ کانپ جاتا ہوں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داری مجھے دی ہے شہریوں نے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ 2008 میں بھی اور پھر 13 میں بھی اور 18 میں بھی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا جتنا شکر کروں کم ہے کہ انہوں نے مجھے ان کے عاجز بھائی کے اوپر یہ مہربانی کی ہے کہ ان کو نمائندگی کا حق دیا ہے، کہ جب میں اور یہ بات کہتا بھی ہوں جلسوں میں کہ جب میں پارلیمان میں کھڑا ہوتا ہوں تو دراصل میرے جو 5 لاکھ ووٹر ہیں وہ اس ایوان میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔